چلیے تفسیر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 22 سورۃ ابراہیم. تو اب کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے. ٹھیک ہے، جنتی اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے، جہنمی اپنے ٹھکانے پر. اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو وہاں سارے شیطانوں کا شیطان، سارے گمراہ لیڈروں کا لیڈر موجود ہوگا، ابلیس لعین خود. اب جہنمی جہنم میں شیطان کو برا بھلا کہیں گے، لعن طعن کریں گے اس کے اوپر کہ تم نے اس انجام تک ہم کو پہنچا دیا. اس پر شیطان خطبہ دے گا. تو بڑا اچھا بعض علماء نے اس پورشن کا نام رکھا ہے، کہتے ہیں خطبۃ الشیطان ہے، یہ شیطان کا خطبہ ہے. اب وہ تقریر کرے گا اور وہ کہے گا وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان. ہم تو کہیں گے نا کہے گا، لیکن لٹرل کہے گا اور کہا ہے شیطان نے. اللہ تعالیٰ اس پورے منظر کو ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے. اللہ کبھی ہمیں اپنی آنکھوں سے نہ دکھائے نہ کانوں سے سنائے، بس قرآن میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت لینے والا بنا دے. وقال الشیطان، اور کہا شیطان نے لما قضی الامر، جب کہ معاملہ چکا دیا گیا، یعنی فیصلے ہو گئے. کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. حقیقت یہ ہے اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے میں نے کوئی بھی پورا نہیں کیا. امیجن کریں پچھتاوا لوگوں کا، امیجن کریں. رسولوں کی تعلیمات تم تک پہنچ گئی تھیں، بتا دیا تھا انہوں نے تم کو کہ اچھے کاموں پر جنت ہے، اللہ کی عبادت پر جنت ہے، آخرت آئے گی، دنیا بہت تھوڑی ہے. ان اللہ وعدکم وعد الحق، رسولوں کے ذریعے سارے وعدے پہنچ گئے تھے، سچے وعدے. بتا دیا تھا متقی جنت میں ہوں گے اور کافر اور فاسق جہنم میں ہوں گے. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو. جنت عمل سے ملے گی، جنت عمل سے ملے گی، امانی سے نہیں ملے گی. سارے وعدے اللہ کے جو تھے، جو تم تک پہنچ چکے تھے. اس لیے کہ کہہ رہا ہے نا وعدکم، تم سے وعدے کیے. تو یہ وہ لوگ جن سے کہ شیطان بات کر رہا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ایسے لوگ تھے جن تک قرآن کی پکار نہیں پہنچی تھی، یا جن تک اللہ کے کلام کی پکار یا رسولوں کی دعوت نہیں پہنچی تھی. ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو پکے ڈینائرز ہیں، یہ تو پکے کافر ہیں جنہوں نے سن کر انکار کر دیا تھا ماننے سے. تو سب ان کو پتا تھا اللہ نے کیا کیا وعدے کیے، اور پھر اللہ کے مقابلے میں کیا کیا اس نے؟ ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے. فاخلفتکم، سمپل، میں تو سارے وعدوں کی خلاف ورزی کی. تو ایک طرف ہے رحمان کے وعدے، دوسری طرف ہے شیطان کے وعدے. شیطان کیا کہتا ہے کہ کہے گا میں نے تو وعدے کیے تھے، وعدے کرتا ہے کہ رحمان کے بجائے میں تمہارا دوست ہوں، بغیر عمل کی جنت ملے گی، شریعت بلا وجہ کا تکلف ہے، اللہ بے نیاز ہے تمہارے عمل سے، اسے کوئی ضرورت نہیں تمہارے عمل کی، اللہ غفور اور رحیم ہے. شرک، کفر، نافرمانی، ظلم، ستم، کسی چیز پر حق تلفی پر کچھ بھی نہیں پکڑے گا تم کو. آخرت بس کیا ہے؟ گریٹ گیٹ ٹوگیدر ہے، سب جنت میں چلے جائیں گے. اور وعدہ کیا تھا شیطان نے کہ جو دین کا تم میں سے علم حاصل کرے گا وہ پکڑا جائے گا، اور جو علم حاصل نہیں کرے گا نہیں پکڑا جائے گا. قرآن حدیث سے دور رہنا تم، اگنورنس از بلیس. سب سے بڑا شیطان کا وعدہ اگنورنس از بلیس. ہیئر نو گڈ سی نو گڈ. ہم کہتے ہیں نا ہیئر نو ایول سی نو ایول ہیئر نو ایول. نہیں، وہ کہے گا کیا کہتے ہیں؟ ہیئر نو گڈ سی نو گڈ. نہ اچھا دیکھو نہ اچھا سنو. اور وعدہ ہے شیطان کا دنیا میں لوگوں سے کہ لا علمی جنت میں لے کے جائے گی اور علم جہنم میں لے کے جائے گا. سب سے زیادہ پکڑ قرآن پڑھنے والوں کی ہوگی. جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ان کی تو پکڑ ہی کوئی نہیں ہوگی، وہ تو جھومتے ہوئے چلے جائیں گے جنت میں. اللہ کہے گا سو سویٹ سو کیوٹ، آپ کتنی انوسینٹ تھی نا، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، جائیں آپ جنت میں جائیں. اور جن کو قرآن کا پتہ تھا
انہیں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا. یہ شیطان وعدہ کرتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پکڑ ہوگی تمہاری. اور وعدہ کیا تھا اس نے, کوئی آخرت نہیں ہے, بس دنیا کی زندگی ہے, مزے کر لو یہاں پر. الگ الگ طرح کے لوگوں سے الگ الگ طرح کا وعدہ ہے. اور اس نے وعدہ کیا کہ جتنے گناہ کرو گے, جتنے اللہ کی نافرمانی کرو گے, اتنی ہی جوانی کا مزہ تم کو آئے گا, اتنی ہی دنیا کی نعمتیں برسیں گی. گناہوں کے ساتھ اچھی قسمت بندھی ہوئی ہے. جتنے گناہ زیادہ اتنی قسمت چمکے گی. جتنی نیکیاں کرو گے اتنا روگے اور پیٹو گے اور اتنے بدقسمت ہو جاؤ گے. گناہ کرو گے, اللہ کی نافرمانی کرو گے, شریعت کے احکامات توڑو گے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ سارے رسول فیک کر رہے تھے. they were all fakes. اول تو کوئی رسول آیا ہی نہیں. کہتے ہیں نا کہ mythical figures تھے سارے. ابراہیم was a mythical figure in Bible. یہ کرسچنز اور جوز ایسی باتیں کرتے ہیں بعض کہ یہ تو کوئی رسول تھے تھوڑی, موسیٰ کو اصل میں موسیٰ تھوڑی تھے, یہ تو mythical figure بنائے ہیں, خالی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ فرضی شخصیات ہیں یہ. تو یہ شیطان نے ڈالا کہ ہے ہی نہیں, اول تو رسول آیا کوئی نہیں, اور دوسرے اگر آیا بھی بالفرض, اگر تم انسسٹ ہی کرتے ہو کہ نہیں نہیں ہم تو مانیں گے کہ لوط علیہ السلام تھے اور ابراہیم علیہ السلام تھے اور یعقوب علیہ السلام رسول تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. اب پینترا بدل کر کہاں سے آتا ہے, کہتے اچھا چلو تم انسسٹ کرتے ہو نا کہ تھے, چلو میں بھی کہتا ہوں تھے, لیکن اخلاق کردار بہت خراب تھا ان کا. وہ بھی دراصل سب میرے ہی پیچھے چل رہے تھے, وہ بھی سارے پکے گناہ گار تھے, ایک سے کبیرہ گناہ کیے تھے انہوں نے سب نے. تمہارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے وہ رسول. اسی طرح یہ دیندار بنتے ہیں نا سارے, سب ہیپوکریٹس ہیں ایک سے ایک. چادریں ڈال ڈال کے اندر سے کتنی گندی ہوتی ہیں مجھے پتا ہے. یہ داڑیاں رکھ رکھ کر کتنا جھوٹ بولتے ہیں مجھے پتا ہے. یہ سارے دیندار ایسے ہی ہوتے ہیں, ایسے ایکٹنگ کرتے ہیں نیک بننے کی. سچے تو تم ہو, اچھے تو تم ہو. یہ تو جو ایکٹرز ہیں دین والے, ان کا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کا تب بھی پڑھتے ہیں. تم کتنے اچھے ہو نا, کتنے آنیسٹ ہو, تمہارا جب دل نہیں چاہتا تم نہیں پڑھتے. یو آر سو گڈ, کیپ اٹ اپ. یہ تو ایسے ہی نیک بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور تم پہ شاباش ہے تمہاری آنیسٹی کی, کتنے آنیسٹ ہو تم. تم صاف صاف کہہ دے تو میرا دل نہیں چاہ رہا, میں نہیں پڑھتا. تم بہت اچھے ہو, اللہ تم سے بہت خوش ہوگا کہ شاباش تم نے سچ بولا تھا. اور پھر کہتے ہیں یہ مذہب جو ہے آرگنائزڈ ریلیجن صرف انسانوں کے ایکسپلائٹیشن کے لیے آیا ہے. اوپیم فار دا ماسز. بس تم اچھے انسان بنو, جسٹ بی اے گڈ ہیومن بینگ, تم آزاد ہو. یہ سب سے بڑا اس کا دھوکہ, تم آزاد ہو. اللہ نے کہا ہے دیکھو, فلا یغرنکم باللہ الغرور. وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے. کہتے ہیں یو آر فری, یو آر بورن فری, یو آر فری. فریڈم آف چوائس, فریڈم آف ایکسپریشن, جسم مال سب تمہارا. یو آر دا ماسٹر, یو آر دا اونر, یو ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ڈونٹ ٹیک ڈکٹیشن. کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ تمہیں اللہ کی بات سننے کی ضرورت, نہ رسول کی بات سننے کی ضرورت. تو کہے کہ میں نے تو وعدتکم, میں نے بہت سے وعدے کیے تھے تم سے. یہاں خواہشات پوری کرو, تم سیدھے سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. فاخلفتکم, تو میں نے تو سارے وعدوں کی وعدہ خلافی کری. تو لوگ کتنا ہنگامہ کریں گے کہ اچھا اتنے تم نے خوبصورت وعدے کیے, ہم کہتے ہیں نا بڑے سبز باغ تم نے دکھائے تھے, کس جال میں پھنسائے, کس عذاب میں تم نے مروا دیا ہم کو یہاں لا کر جہنم کے اندر. تو پھر فوراً ڈیفینڈ کرے گا اپنے آپ کو, کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان, میرا کوئی پریشر, کوئی زور تم پہ نہیں تھا. الا ان دعوتکم, بس میرا کام تو انویٹیشن بھیجنا تھا. میں نے صرف انوائٹ کیا تھا تم کو, صرف وسوسہ ڈالا تھا, صرف گناہ کو خوبصورت بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا تھا. میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا, ان سے گناہ کروائے, تو گناہ بڑے خوبصورت لگنے لگ گئے تھے تمہیں. میں نے بڑے بڑے کامیاب لوگوں کو جال میں پھنسایا, ان سے گناہ کروائے, تم کو گناہ کرنا کامیابی کی علامت لگنے لگ گیا تھا. تو میں نے تو بہت انوائٹنگ بنا کے پیش کیا تھا بس گناہ کو, ورغلایا, بہکایا تھا. الا ان دعوتکم, بس میں نے تو خالی انویٹیشن بھیجا تھا. فاستجبتم لی, تم تو تیار بیٹھے تھے میری پکار پر لبیک کہنے کے لیے.
تم بھی ایسے انپروٹیکٹڈ تھے کہ فوراً میری باتوں میں آ گئے، فوراً میرا انویٹیشن دعوت نامہ قبول کر لیا. نہ تم نے اللہ کی رسی مضبوط پکڑی، نہ تم نے صبح شام کی دعائیں پڑھی، نہ معاوضات کا اہتمام کیا، نہ تم نے کبھی اللہ سے کہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تم نے کب کہا تھا؟ یہ تم نے کبھی نہیں کہا تھا. تم نے فری ایکسیس مجھ کو دی ہوئی تھی. میں تمہارے دلوں میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے ذہنوں میں جہاں چاہتا تھا میں تو پھرتا تھا، گھومتا تھا، جگہ بناتا تھا. اور تم نے گھر اتنے انوائٹنگ بنائے ہوئے تھے میرے لیے. میں اکیلا تھوڑی، ہماری تو پوری پارٹی آیا کرتی تھی تمہارے یہاں پارٹی کرنے کے لیے. پارٹی ہو رہی ہے. تم لڑائی جھگڑے کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کی باتیں کرتے تھے، فحش گفتگو کرتے تھے، فحش مناظر تم دیکھتے تھے، تو ہم بھی پارٹی کرتے تھے تمہارے یہاں کر. کفر کرتے تھے، اللہ رسول کا، دین والوں کا خوب مذاق اڑاتے تھے بیٹھ کے. خوب تم حقارت سے ان کا ذکر کر کے انجوائے کرتے تھے. یتغامزون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب تم یاد ہے ہم نے سورہ مطففین میں پڑھا تھا کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جب گھر والوں کی طرف لوٹتے ہیں تو خوب ٹھٹے مارتے ہیں، خوب تماشا بناتے ہیں ان کا. یہ تمہارا تو حال تھا، یہ گھروں کا حال تھا. ہر جگہ تم نے اللہ کی نافرمانی کے کام شروع کیے ہوئے تھے، شیطانوں کا اڈا بنایا ہوا تھا اپنے گھر کو. فرشتے تو پاس نہ پھٹکتے تھے تمہارے، تو توبہ توبہ کرتے تھے، وہ تو دور بھاگتے تھے. اتنے جھوٹے تھے تم، اتنے جھوٹ تم بولا کرتے تھے کہ فرشتے تو میلوں دور تم سے چلے جایا کرتے تھے. تم کو خود شریعت سے نفرت تھی. تو فلا تلومونی وائی آر یو بلیمنگ می. مجھے مت تم الزام دو، مجھے بلیم مت کرو تم. وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو بلیم کرو. یو انٹائرلی یور اون فالٹ. 100% تمہارا اپنا قصور ہے. سنا نہیں تھا تم نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا موسیٰ علیہ السلام یا نوح علیہ السلام یا لوط علیہ السلام کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ آواز نہیں آئی تھی تم کو؟ پکار نہیں پہنچی تھی کیا؟ ان کی امتیوں نے بتایا نہیں تھا کیا تم کو؟ کیا قرآن یا تورات یا انجیل، جس کتاب کا بھی اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ جس کتاب کو بھیجا تھا، پڑھتے تو تھے تم؟ تو پھر سمجھ کیوں نہیں آیا تم کو؟ تمہیں خود ہی نیکی نہیں کرنی تھی. اب بلیم کرنے بیٹھ گئے مجھ کو تم. فلا تلومونی، مجھے مت بلیم کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم کرو. آل یور فالٹ. کتنی دفعہ تم کو نیکی کے انویٹیشن آئے، لوگوں نے تم کو کتنا سمجھانے کی کوشش کی. تم بھی تو ایسے باغی تھے نا، ایسی بغاوت سوجی تھی تم کو اللہ سے کوئی حد نہیں. جو کام اللہ نے کہہ دے اسی سے نفرت. اللہ نے کہا شرم کرو، تم نے کہا ہم تو بے شرم بنیں گے. اللہ نے کہا انصاف کرو، تم نے کہا ہم تو ظالم بنیں گے. اللہ نے کہا مل جل کے رہو، تم نے کہا ہم تو خوب لڑیں گے. تو کرو پھر، بھگتو اپنے اعمال کی تم سزا. کتنی دفعہ اللہ نے تمہاری زندگی میں ہدایت کا دروازہ کھولا، کتنی دفعہ رسولوں نے آفر کیا وَأَطِیعُونِی وَأَطِیعُونِی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُون فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُون. تمہیں سنائی کچھ نہیں دیتا تھا؟ چڑھتے اتنا تھے تم تو، اچھل اچھل کے چھت کو لگا کرتے تھے. تمہارا اپنے دل کبھی نہ چاہا کہ تم بات سنو. عورتوں کو الگ طرح بہکایا، مردوں کو رول ماڈل بنا کے ان کے آگے کھڑا کر دیا کہ تم بالکل مرد بن جاؤ. اسی پہ جھک جھک شروع ہو گئی کہ میں یہ کیوں کروں جب مرد یہ کرتے ہیں، میں تو وہی کروں گی جو مرد کرتے ہیں. مردوں کو عورت بنانے کی کوشش کی، وہ گھروں میں بیٹھ گئے، وہ عجیب و غریب بن گئے، سب کنفیوژن کریٹ ہو گیا. تو بتایا کہ تمہارا ضمیر بھی تم کو منع کرتا ہوگا گناہ مت کرو. تم نے کب بات سنی؟ تمہارا اپنے دل نہیں چاہتا تھا کہ تم اللہ رسول کی بات مانو. اٹس آل یور فالٹ. کچھ مشکل نہیں تھا شریعت پہ چلنا. ویری ڈویبل، ویری یوزر فرینڈلی، ویری پریکٹیکل، ویری سمپل. 5 وقت نماز پڑھو، شرک نہیں کرو، برا بھلا نہیں کہو، گناہ نہیں کرو، بہیو یور سیلف، بی اے گڈ ہیومن بینگ. اگر گناہ ہو جائیں تو معافی مانگ لو اللہ سے، اللہ خیر صلی اللہ. ایز سمپل ایز دیٹ. کون سے ہاتھی گھوڑے لگنے تھے؟ اس سے زیادہ مشکلات تو تم نے اپنی خواہشات کی وجہ سے ڈالی ہیں اپنے اوپر. اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا تم نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو ابھی تمہارے تو قصور ہے سارا.
کیا گزرے گی ان لوگوں کے اوپر جب وہی ساری باتیں سنیں گے. ان کے پچھتاوے کا کیا حال ہوگا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کر کے کبھی مجھ کو اور آپ کو پچھتانا پڑے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری موت اسی کے اوپر کرے. تو کہہ دے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری. اب کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. آج اس عذاب میں بہکانے والے، بہکنے والے سب مشترک ہیں. دنیا میں تو وعدے کیے تھے کہ گناہ کرنا تمہارا کام، اب بخشوانا کسی اور کا کام. سارا جھوٹ تھا. آج کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا. اللہ نے ہم سب کو دھتکار دیا ہے، سب کو دور کر دیا ہے اپنے سے. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اس سے پہلے تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا، میں اس سے بری و ذمہ ہوں. عبادت تو تم کو اللہ کی کرنی چاہیے تھی. وہ کہے گا تم نے شرک بدعت کر کے، رسول سے دشمنی کر کے، اللہ کی کتاب سے بے نیازی برت کے، اپنی خواہشات، اپنی شہوات کی وجہ سے تم نے مجھ کو اللہ کا مد مقابل بنا کے کھڑا کر دیا تھا. تم نے، سورہ یاسین میں آتا ہے نا کہ تم سے کہا نہیں تھا اے بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت مت کرنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. تو کیا کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کرتا ہوں اس شرک کا جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے، یعنی دنیا کے اندر. یہ تمہارے کفر کا میں کفر کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے. تو یہ آخری ٹکڑا جو ہے ان الظالمین لہم عذاب علیم، یا تو یہ شیطان ہی کے کلام کا حصہ ہے یا اللہ کی طرف سے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں کہ بھئی ظاہر ظالموں کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہی ہوگا اور کیا ہوگا. تو بس یہاں پر اس کا خطبہ، اس کا درس ختم ہو گیا. جہنمی کیا سوچیں گے؟ وہ ضرور سوچیں گے کہ یہی باتیں جو آج یہ ہم کو بتا رہا ہے، سچی سچی باتیں، یہی تو دنیا میں بھی کوئی ہم کو بتایا کرتا تھا، کوشش کرتا تھا ہم کو بتانے کی، کوئی ہمیں درس بھی تو دیا کرتا تھا ان باتوں پر. ہم تو سننے ماننے پر راضی نہ ہوتے تھے. آج خود جس کو دوست بنایا تھا شیطان کو، اس نے کہا تھا نا انی ناصح، میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ نصیحت کرنے والا ہوں. آدم علیہ السلام سے بھی یہی کہا تھا اس نے. تو ہر ایک کے پاس یہ ناصح کے طور پر آتا ہے. آج اپنے دوست کی زبانی خود سن لیں گے اس نے کیا کہا، تو کیا جذبات ہوں گے. وہ خود ایک عذاب ہوں گے جو پچھتاوا اور غصہ اور غم اور بدلہ لینے کی تمنا کوئی بھی پوری نہیں ہوگی. دنیا میں کان دھر لیتے، اللہ کا کلام سنتے تو روتے، اللہ کا کلام سن کر دل نرم ہوتے، اپنی اصلاح کرتے. قرآن صرف وہ نور تھا جس میں شیطان کے جالوں کو اور چالوں کو پہچان سکتے تھے. وہ نور ہی نہیں تھا. وَمَن يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے تو کوئی نور ہے ہی نہیں. اندھوں کی طرح یا مہون بھٹکتے رہے، پکارتے رہے رسول، بات نہ سن کے دی. سن لیتے تو رحمان کی رحمت میں آ جاتے، آج جنت میں عیش کر رہے ہوتے. لیکن بدقسمت، محروم. اللہ تعالیٰ ہمیں شقی نہ بنائے کبھی بھی. تو بہت غم اور حسرت ان کا بڑھے گا، وہ خود عذاب ہوگا. اور اس کے برعکس وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ داخل کیے جائیں گے باغات میں. کون داخل کرے گا؟ اب یہ اللہ کی خصوصی رحمت ہوگی. اس لیے کہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے تو ہوگا نہیں. میں اور آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں. ہم صرف اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں. تو کسی نے انسانوں کے اعمال کی مثال یوں دی ہے جیسے کہ ایک فقیر، غریب، گھٹیا ترین پونجی لے کر اور ایک بادشاہ کے سامنے پیش ہو، اس کے سامنے نذرانہ پیش کرے. وہ تو بادشاہ کا کرم ہے کہ وہ قبول کر لے. اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے پیالے میں پڑا ہوا تھوڑا سا پانی، فار ایگزامپل، کیا ہے بادشاہ کی شایان شان؟ نہیں ہے. وہ تو بادشاہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے.
تو یہاں تو یہی معاملہ ہے انسانوں کا، اللہ کی شان کے وہ قبول کر لیتا ہے ہمارے اعمال، ورنہ خود جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں کوئی خود ہمارے لیے ایسا کام کرے ہم نہ قبول کریں. ہمیں پتہ ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، خود دیکھتا ہے اپنے آپ کو. پتہ نہیں کیا کیا نیتوں کے اندر فطور آتا ہے. تو پتہ ہے ایک دعا کرنی چاہیے مجھ کو اور آپ کو. وہ دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر میری نیتوں کے اندر کبھی کوئی گڑبڑ ہوئی تھی، اللہ تو اس کو سب کو پوسٹ ڈیٹڈ ٹھیک کر دے. اللہ میری ساری نیت کو خالص کر لے اپنے لیے. بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے اللہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا. کیا پتہ کبھی کوئی عمل کیا ہو، کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری، کوئی مقابلہ بازی، کوئی کمپٹیشن اس میں آ گیا تھا، اللہ تعالیٰ میری بگڑی نیت کو درست کر دے. جب پچھلے گناہ معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پچھلی خراب نیتوں کو بھی تو ٹھیک کر سکتا ہے نا. تو اپنے عمل پر تو کوئی غرہ کوئی کرے گا ہی نہیں، نہ دنیا میں اور نہ جنت میں داخلے کے وقت. تو اللہ کی رحمت ہی داخل کرائے گی اس کو وہاں پر. تو ہوگا تو فیصلہ اللہ کا، کون داخل کس کی اجازت سے داخل کیے جائیں گے، اللہ کی اجازت سے. اور کون ان کو لے کے جائے گا ڈیلیگیشن کے طور پہ، فرشتے. سبب بہرحال ایمان اور عمل صالح ہے، ڈیفینیٹلی سبب اپنی جگہ ہونا چاہیے. ایک تھریش ہولڈ کم از کم انہوں نے کراس کی ہوئی ہوگی. کفر سے اسلام کے اندر آئے ہوں گے، پھر اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے. تو ایمان لائے تھے اور عمل صالح کیے تھے، تو وہ داخل کیے جائیں گے جنات میں، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا باذن ربہم، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے. تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. سلامتی ہی سلامتی، تحیتہم فیہا سلام. اور اس سلامتی کو تو آپ لٹرلی جتنا بھی بڑھائیں وہ کم ہے جنت کے لحاظ سے. ہر چیز سے سلامتی ہے جنت میں. کن کن چیزوں کا خوف ہے دنیا میں، ذرا بتانا تو شروع کیجئے مجھے. کن کن چیزوں کا ہمیں خوف ہوتا ہے؟ جی، بیماری کا، اور کس کا؟ بڑھاپے کا، اور کس کا؟ تنہائی کا، اور کس کا؟ جی، نقصان کا. اور بتائیں شادی نہ ہونے کا، ہاں، یا غلط شادی ہو جانے کا، یا برے بچوں کا، یا نظر لگ جانے کا، یا ٹونا ہو جانے کا، یا اپنے سے کسی حسین عورت کو دیکھ لینے کا. مثال اپنا نہیں، اپنے میاں کا، کہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھ لیں تو ہائی پھر کیا ہوگا. مثال کے طور پہ ایک خوف تھوڑی ہے، ایک غم تھوڑی ہے. لوگوں کی بے وفائی کا، اولاد کی نافرمانی کا، پیسے کی کمی کا، بیماری کا، اللہ کے عذاب کا، نعمتوں کی آزمائش کا. یہ تو مومن تو ہر وقت ایک خوف کی کیفیت میں تو رہتا ہی ہے نا. نہیں ملتا تو پریشانی، مل جاتے یہ کوئی چیز تو پریشانی. جھگڑے، فساد، غلط فہمیاں، کیا نہیں ہوتا یہاں پر. اعمال کا حق تو جانا، پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ کے ہاں، پتہ نہیں کیسا حساب ہوگا، پتہ نہیں اللہ خوش ہے کہ نہیں مجھ سے. ہر چیز سے سلامتی ہے وہاں پہ، ہر چیز سے. تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا. اب اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ ایک تمثیل بیان کر رہا ہے. فرمایا الم ترى، کہ نہیں تم نے دیکھا. اب ایک بتایا جا رہا ہے طریقہ کہ برے انجام سے بچنے کے لیے، اچھے انجام تک پہنچنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے. الم ترى، کہ نہیں تم نے دیکھا، کہ نہیں تم نے غور کیا، تدبر نہیں کیا. کیف ضرب اللہ، کیسے اللہ نے بیان فرمائی. مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کو اللہ نے کس چیز سے مثال دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت. کشجرۃ طیبہ، کس کو؟ کلمۃ طیبۃ کو کمپیئر کیا جا رہا ہے شجرۃ طیبۃ سے. اصلها ثابت، جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے. وفرعها فی السماء، اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر آن اپنے رب کے حکم سے وہ پھل دے رہا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. تو کلمہ طیبہ کے فوائد بتائے جا رہے ہیں. اور کلمہ طیبہ کون سا کلمہ طیبہ؟ جو دل کی زمین میں جڑ پکڑ چکا،
شجر سے ذکر کیا ہے نا اس کا، شجر سے کمپیئر کیا. درخت بنتا کب ہے؟ کہیں نہ کہیں بیج پڑتا ہے. تو ایک اچھے درخت کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بیج بہت اچھا ہو. اور بیج بہت اچھا ہے لیکن چٹان کے اوپر پڑ گیا جا کر، جڑ نہیں پکڑ سکے گا، اچھا بیج بھی ضائع ہوگا. تو کلمہ طیبہ دراصل ایک بیج ہے، بہترین بیج ہے، ہائیسٹ کوالٹی. وہ جا کر مومن کے دل کے اندر پڑتا ہے، دل تک پہنچ جاتا ہے. پھر یہ دماغ تک نہیں، نو، اس کو دل چاہیے. دل وہ فرٹائل لینڈ ہے جو کہ کلمہ طیبہ کو سنبھال لیتا ہے. پھر کلمہ طیبہ وہاں جڑ پکڑنا شروع کرتا ہے. اصلھا ثابت، جڑ مضبوط ہے. اور جب ایمان کا بیج دل میں پڑتا ہے تو پھر وہ بیج وہیں تک چھپا نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ ایک درخت بنتا ہے. تنا ہوتا ہے، شاخیں ہوتی ہیں. تو تنا کیا ہے؟ عقیدہ، سالڈ عقیدے کے بل بوتے پر پھر شاخیں پھیلنا شروع ہوتی ہیں اور پھل لگنے شروع ہوتے ہیں اس کے اوپر نیک اعمال کے. اور پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی، پھر تو وہ اونچے سے اونچا اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ پہنچانے والا ہے. سب سے پہلے دل میں خیال آیا یا کوئی بات پڑی، پھر توفیق کا بیج پڑا، اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہر بیج کو زمین تو چاہیے ہوتی ہے، اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی بھی تو چاہیے ہوتا ہے اس کو. تو یہ پانی علماء کہتے ہیں کہ رغبت کا اور خوف کا پانی ہے. اللہ سے امید ہوتی ہے اور اللہ کا خوف ہوتا ہے. پھر یہ درجہ با درجہ، سٹیج بائی سٹیج بڑھتا ہے. مجھے بتائیں بیج ایک دن میں درخت بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اس اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. پختہ شخصیت کون سی ہوتی ہے؟ جو درجہ با درجہ ایوالو ہوتی ہے، ارتقا پذیر ہوتی رہتی ہے، گرو ہوتی رہتی ہے. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن دراصل شجر طیبہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، رفتہ رفتہ سالڈ فوٹنگ کے اوپر آگے بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، علم اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اطاعت کا پھل لگتا ہے. اللہ نے کہا توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر موسم میں پھل لاتا رہتا ہے. ہر طرح کے حالات میں مومن نیک عمل کرتا ہے. وہ تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ ہی لیا. درخت کیا کرتے ہیں؟ فضا کی آلودگی دور کرتے ہیں، اور فضا کے اندر پھر وہ کیا پھینکتے ہیں؟ آکسیجن پھینکتے ہیں. تو ذات مومن کی جہاں بھی ہوتی ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہے. فضا کی آلودگی کو دور کرتا ہے مومن، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور ایک مومن ہونے کے ناطے مجھے بتائیں ہمارا کیا کام ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ نہیں؟ بالکل درخت کے ساتھ. سچی بات آپ دیکھیں 100% درخت کے ساتھ ہماری تشبیہ ہے. اگر درخت نہیں ہو تو دنیا ختم ہو جائے، ہمیں معلوم ہے یہ بات اچھی طرح سے. تو مومن ہے، موجود ہے، تبھی اللہ کی رحمت ہے دنیا والوں کے اوپر، ورنہ کب کا عذاب آ چکا ہوتا. حدیث میں آتا ہے نا، جس بستی کے اندر 10 استغفار کرنے والے ہوں گے اس بستی کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. تو مومن ہی دراصل استغفار کرتا ہے. ایک جگہ آپ جا کے دیکھتی ہیں، ایک سایہ دار درخت ہے، آپ گزر رہی ہیں کہیں سے، ٹھیک ہے، مسافر ہیں، آپ کو دور ایک نظر آتا ہے درخت سایہ دار. کیا دل چاہے گا آپ کا کہ جا کر اس کے سائے میں بیٹھ جائیں؟ ایسا ہی مومن تسکین دینے والا ہوتا ہے. جو اس کے پاس آ کر بیٹھتا ہے سکون محسوس کرتا ہے، اس کو شیک دے دیتا ہے. درخت کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں، آم لگے ہوتے ہیں، بیریاں لگی ہوتی ہیں. پھر بچے کیا کرتے ہیں اور بڑے بھی پتھر مارتے ہیں نا درخت کو. کیوں مارتے ہیں؟ جب درخت کو پتھر مارتے ہیں تو جواب میں کیا ایک اینٹ آتی ہے تو سر پھاڑے ان کا؟ اس نے بھی کس کے ایک پتھر مارا ہوتا ہے؟ نہیں. جس کے پاس جو ہوتا ہے نا وہ وہی دیتا ہے. لوگ پتھر مارتے ہیں اور درخت پھل دیتا ہے ان کو کہ لو یہ رہی بیریاں، یہ رہے آم، یہ رہے مالٹے، کھاؤ تم. تو یہ مومن ایسا ہوتا ہے، بدلے نہیں لیتا، خیر ہی خیر پھیلا رہا ہوتا ہے. اور دیکھیں درخت اپنا پھل خود کھا لیتا ہے سارا؟ نہیں، دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے نا. اور ختم بھی جب درخت ہو جاتا ہے، جب پھل دینے کے قابل بھی نہیں رہتا، تب بھی فائدہ مند ہوتا ہے، تب بھی اس کی لکڑی کام آتی ہے، تب بھی اس کے پتے جو ہے وہ اگلی نسل کے لیے کھاد بنتے ہیں، تب بھی وہ بیج اپنے دور دور بکھیرتا ہے.
اور وہاں پر پھر پلانٹس لگنے شروع ہوتے ہیں. تو ہم سے یہی تو کہا گیا ہے کہ اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کے جاؤ. تم بھی اس طرح سے بیج بکھیرو علم طیبہ کے، تم بکھیرتے رہو، پتہ نہیں کس دل کے اندر جا کے پڑ جائے گا اور وہ وہاں اپنا درخت بن کے کھڑا ہو جائے گا. میں اور آپ دیکھیں کتنے دن کام کرنے والے، بہت تھوڑے دن. کب تک بولیں گے، کب تک توانائی رہے گی؟ دیکھیں بڑھاپا تو آ ہی رہا ہے نا، آ ہی چکا. پہلے جو ہمت تھی وہ اب نہیں محسوس ہوتی، پہلے جتنا دماغ شارپ تھا وہ اتنا محسوس نہیں ہوتا. انسان کی یادداشت پہ اثر پڑتا ہے، ہمت پہ اثر پڑتا ہے، بیماریاں گھیر لیتی ہیں، بعض دفعہ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں. تو کہ ایک درخت جب چلا جائے گا اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا. تو جن کو اس درخت کا شیڈ نصیب ہوا تھا ان پہ کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ویسے ہی درخت بنے، بلکہ اس سے اچھے بنے. تو اگر کسی کو استاد مل گیا جس نے کہ اس کو قرآن پڑھا دیا اور اللہ کی یاد اس کو دلا دی، جب وہ استاد چلا جائے گا تو جگہ خالی ہو جانی چاہیے. کیا ہونا چاہیے بتائیے جی؟ ریپلیس. تو آپ نے کچھ سوچا اپنے بارے میں؟ آپ نے سوچا کہ آپ کو ریپلیس کرنا ہے؟ کوئی ہمیشہ نہیں رہتا، کوئی قیامت کے بوریے سمیٹنے کے لیے بیٹھا نہیں رہے گا. اور توفیق اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. آج ہے اور کل نہیں ہوگی تو کیا کریں گے بتائیں؟ سایہ ختم ہو جائے گا کہ آکسیجن ختم ہو جائے گی؟ نہیں. پھر یہ ہمیں انشاءاللہ تعالی شجر طیبہ بننا ہے. اپنے استادوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے اور آگے صدقہ جاریہ بنائیں گے. ہم بھی تو کسی کے لگائے ہوئے درخت ہیں، ہم پر بھی تو کسی نے محنت کری، ہم کو بھی تو کسی نے سینچا، پانی دیا، علم دیا، زندگی دی. کسی ماں نے ہمیں بھی تو دودھ پلایا، کسی باپ کی کمائی نے بھی تو ہم کو پالنا پوسا، پھر کسی استاد کے علم نے بھی تو ہماری تربیت کری، ہمارے دلوں کو نرم کیا، ہماری شخصیت کی تعمیر کری. تو آگے بھی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ کام کرنا ہے ہمیں، آگے بھی تو ہمیں تربیت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جڑیں تو اس کی بہت گہری ہیں. اصلھا ثابت، لڑکھڑاتا نہیں رہتا کہ ذرا سا کوئی ہوا کا جھونکا چلا، کوئی شک اور شبہ آیا اور بس گرنے کو تیار. جھومتا جھولتا نہیں رہتا ہر وقت، نہیں، پختہ پکا. اور کیا معاملہ ہے؟ وفرعھا فی السماء، اور شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اونچا اٹھتا ہے، گھٹیا نہیں ہوتا مومن. یہی تو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، پیٹی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھتا نہیں رہتا، گھٹیا گھٹیا چیزوں کے اندر نہیں. نہ اس کی ساری آرزویں اور تمنائیں اس گھٹیا دنیا، اس ادنا دنیا کے ساتھ نہیں لگی ہوتی. وہ سورہ اعراف میں جس کا ذکر آیا ویسا عالم نہیں ہوتا. اخلد الی الارض، لپٹتا ہی چلا گیا زمین کے ساتھ، نہیں. اس کی خواہشات آسمان پر ہوتی ہے، رہتا دنیا میں ہے، فیٹ فرملی پلانٹیڈ آن دس ارتھ، لیکن اس کی خواہشات، توقعات آسمان والے سے رہتی ہیں ہر وقت. وہ وہاں کی جنت چاہتا ہے، اس کو وہاں کی یاد آتی رہتی ہے، اس کو فرشتوں سے بہت دلچسپی ہے، اس کو اللہ سے بہت محبت ہے، اس کو اپنے آسمان والے گھر کا بڑا خیال رہتا ہے کہ وہاں کیا میں اس کو ارینج کر لوں، کیا ڈیکوریشن کر لوں، کون سا بہتر کر لوں، اس کو کیسے اچھا کر لوں. وہ یہ سوچتا رہتا ہے. ساری توقعات وہاں ہوتی ہیں. اس کی اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، ٹھنڈک پہنچانے والا ہوتا ہے. شکر گزاری کا بھی ذکر پیچھے ہم پڑھ چکے تھے نا، کہ شکر گزار کرنا ہونا چاہیے انسان کو. تو رہتا تو بہرحال دنیا میں ہے لیکن دل اس کا آخرت میں ہوتا ہے، جنت جہنم کے بارے میں سوچتا ہے. اور یہ درخت ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کی غذا بھی بنتے ہیں اور ان کو سایہ بھی دیتے ہیں اور دوا بھی بنتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ اصل سے مطلب ہے یہاں پر عقیدہ. اصلھا ثابت، اور فرعھا سے مراد ہے اعمال. اور جو فرعھا ہے نا، کہ شاخیں ہیں اس کی، تو کل حین باذن ربھا، ہاں، پھل دیتا رہتا ہے ہر طرح. تو شاخوں سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کی بہت ساری نیکیاں کرتا ہے. قرآن پڑھا دے گا، خدمت کر لے گا، والدین کا خیال کر لے گا، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، ڈفرینٹ چیزیں. کبھی روزہ رکھے گا، کبھی نماز پڑھے گا، کبھی صدقہ دے گا، کبھی کسی کے زخم پر مرہم رکھے گا، کبھی مشورہ دے گا. یہ کرتا رہتا ہے، بہت ساری طرح کی نیکیاں کرتا ہے. اور یہ درخت ہے کون سا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور بڑی خوبصورت وہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس محفل تھی، اور ظاہر اس میں تو وہ اسٹالورٹس، بڑے بڑے
جائنٹ صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، اور واللہ عالم اور کون کون، بہرحال ابو بکر عمر کا تو نام ملتا ہے ہم کو، وہ موجود تھے. ابن عمر چھوٹے تھے آبویسلی، عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں یہ بھی وہاں موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر طیبہ کا ذکر کیا کہ مومن جو ہے وہ شجر طیبہ کی طرح ہوتا ہے. اور پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا مومن کس درخت جیسا ہوتا ہے؟ تو صحابہ سوچتے رہے، ان کو نہیں خیال آیا. ابن عمر کے دماغ میں خیال آیا کہ کھجور کا درخت ہوگا وہ، لیکن بولے نہیں. ذرا بچے ہوتے ہیں نا، انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑوں کی مجلس میں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور پھر ان کو خیال آیا ہوگا کہ کیا پتہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر اچھا نہیں لگے گا، تو خاموش رہے، نہیں کہا کھجور کا درخت. تو سب چپ رہے، کسی کو نہیں یاد آیا کیا چیز ہے، کسی کو خیال نہ آیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے. پھر گھر جا کے انہوں نے کہا اپنے ابو سے، کون ہے ان کے ابو؟ عمر. کہا کہ ابو مجھ کو خیال آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے. تو عمر حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تو بول دیتا مجھ کو دنیا سے زیادہ محبوب ہوتا کہ میرا بیٹا. اولاد پہ انسان بڑا فخر کرتا ہے نا کہ بھئی کیا ذہین ہے ماشاءاللہ. ہمیں تو احمق قسم کے بچے اتنے عقل مند لگ رہے ہوتے ہیں، تو جس کا واقعی بچہ جو ہے اتنا عقل مند ہو وہ کتنا فخر کرے. تو دیکھیں یہ والدین ہوتے ہیں جو اولاد کے علم پر فخر کرتے ہیں، علم کے اوپر، اس کے فہم کے اوپر. یہ ہے فخر والی اولاد، اس لیے کہ یہی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی. حسن تو یہی مٹی ہو جانا ہے، دولت تو یہی رہ جانی ہے، یہی فہم، یہ علم، یہ عقل، یہ آگے انشاءاللہ تعالی جنت کے درجے دلوائے گی اولاد کو بھی اور والدین کو بھی. ان کے درجے بلند ہوں گے، قرآن میں کلیئر آتا ہے. تو بڑا دل چاہا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ ابن عمر نے کہہ دیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو بڑا ان کا دل خوش ہوتا. تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ. اللہ ایسے مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ وہ نصیحت حاصل کریں. اچھا ابھی جو درخت ہے اس کے بارے میں آپ امیجن کریں کہ علماء کا امیجنیشن کہاں کہاں گیا ہوگا. کیا کچھ لوگوں نے اس درخت کے بارے میں لکھا ہوگا. کسی نے کہا کہ درخت کیا ہے، کہا کہ سال دراصل درخت ہے. ایک سال از لائک اے ٹری. مہینے اس کی شاخیں ہیں، 12 شاخیں ہیں، ٹھیک ہے نا. دن ٹہنیاں ہیں، برانچز ہیں. گھنٹے اور منٹ پتے ہیں، اور سانسیں اس کا پھل ہیں. تو جس کی سانسیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رہیں اس کا پھل میٹھا ہوگا، اور جس کی سانسیں اللہ کی نافرمانی میں لی جا رہی ہیں اس کا پھل کڑوا ہوگا. تو امیجنیشن کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، کہاں کہاں تک ہی جاتا ہے. اب کنٹراسٹ بتایا اللہ تعالیٰ نے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ کی مثال کیسی ہے، كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، جیسے کہ بد ذات کا ایک درخت. خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. تو کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہوتا. تو ابھی کے درخت ہے، گندا درخت، اور کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی روٹ نہیں ہے، اس لیے کہ دل گواہی دیتا ہی نہیں ہے چیزوں کی. جس شرک اور کفر کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے کوئی شخص، اس کا اپنا دل، اپنی فطرت، اپنا ضمیر انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، بس ہوائی فضائی باتوں کی. کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی. اس لیے آپ دیکھیں شرک کے کتنے شیڈ ہیں. کوئی کسی کو خدا کہتا ہے، کوئی کسی کو خدا کہتا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو، کوئی بت کو، کوئی انسان کو. کوئی اتنی ویرائٹی ہے. کوئی ایک بیس پہ نہیں جمے ہوئے سارے مشرک. گریک میتھالوجی، ہندو میتھالوجی، رومن میتھالوجی، کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لیں، عجیب عجیب نرالے عقیدے ہیں ان کے، فرضی وہمی عقیدے ہیں. اور توحید کا ٹھوس عقیدہ ہے، سالڈ، اسلوحہ ثابت ہے اس کی. تو اور یہ دنیا میں ان کا عقیدہ نہ کام آئے گا نہ آخرت میں. شرک کی ناپاکی، اعمال کی ناپاکی، خبیث ہی خبیث ہے ہر چیز. جسمانی طور پہ ناپاک، نہ غسل کرتے ہیں، نہ وضو کرتے ہیں، نہ اللہ کا پاک نام لیتے ہیں. دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انہوں نے، سوائے اس کے کہ دنیا کو ایکسپلائٹ کیا. کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا.
اور یہ خبیث درخت کیسا ہوتا ہے؟ کیکٹس ہے مثال کے طور پہ. کوئی پاس جانا چاہے گا نہیں، اس کے کانٹے ہی اس کو چھیل کے رکھ دیں، زخمی کر دیں. تو یہ گندے لوگ، سخت زبانیں، بد مزاج، بد عقیدہ، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کسی کو انہوں نے، اور دنیا والوں کے لیے بھی عذاب کا سبب بنے. شرک کیا، دوسروں کو بھی شرک کی دعوت دی، پھر آخر کتنی قوموں کی قومیں تباہ ہوئی نا، برباد ہوئی، ناکارہ اور بے فائدہ بالکل. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے. اللہ کو اختیار ہے، جو چاہے کرے. تو جس انسان کے دل میں ایک دفعہ کلمہ طیبہ نے جڑ پکڑ لی، اس کے قدم کبھی صراط مستقیم سے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں پھسلتے، نیور، کبھی نہیں پھسلتے. اور ہم نے صحابہ میں دیکھ لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں بھی دیکھ لیا، ایمان والوں پر شدید آزمائشیں آئیں. ہم نے وہ سورہ بروج پڑھی ہے، آگ میں پھینکے گئے، قتل کیے گئے، وطن سے نکالے گئے، قدم نہیں ہلے. بلال اور یاسر اور سمیہ اور خباب رضی اللہ عنہم حق نہیں چھوڑا انہوں نے. روم کے مشرک بادشاہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر جو ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، روح لرز جاتی ہے انسان کی پڑھ کر. شیروں سے پھڑوایا ان کو، کیا نہیں کیا ان کو، لیکن توحید کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے. تو آخرت میں اور دنیا میں اللہ مدد کرے گا ان کی. موت کے وقت سے ہی آخرت تو شروع ہو جاتی ہے. تو موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب کرے مجھ کو اور آپ کو. اللہم ثبتنی عند الموت بلا الہ الا اللہ. اللہ ہمارے قدم جما دے موت کے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر وہ شہادت دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ. اور بخاری ہی میں روایت ہے کہ یہ عذاب، بخاری میں روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، تو بخاری میں جو روایت ہے اس میں آتا ہے کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں اتری ہے کہ جب مومن دنیا میں باعمل رہا ہوگا تو جب منکر نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے، وہاں بھی ثابت قدم رہے گا. اور جس کو اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. جو دنیا میں شرک کو پسند کرتے ہیں وہ یہاں بھی بھٹکتے رہیں گے اور جنت کا راستہ بھی نہیں ملے گا. قبر میں جب فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے کہ من ربک ما دینک، تو وہ کہے گا لا ادری مجھ کو نہیں پتا. کنت اقول ما یقولہ الناس، میں تو وہی کہتا تھا دنیا میں جو باقی سارے لوگ کہتے تھے. فیقال، تو اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے کچھ جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی، کبھی علم حاصل نہیں کیا. پھر قبر میں عذاب دیا جائے گا، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے. بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص تشہد سے فارغ ہو، تشہد پڑھتے ہیں نا، تحیات پھر ہم درود پڑھتے ہیں، تو 4 چیزوں سے پناہ مانگے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وعذاب القبر وفتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کی شر سے. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد جو چاہے اپنے لیے دعا مانگے. تو اللہ تعالیٰ بس مجھ کو اور آپ کو ایسے شجر طیبہ بنا دے، خود بھی اپنی تربیت کرتی رہیں اور آگے بھی تربیت کرنے کا سوچتی رہیں، آگے بھی صدقہ جاریہ بناتی رہیں. اللہ کرے ایک جائے تو 10 اس کی جگہ کھڑے ہو جائیں آ کر انشاءاللہ دین کا کام کرنے کے لیے. اس سے کام پھیلے گا تو ایسے ہی نا انشاءاللہ تعالیٰ.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.